شکیل کی شادی کے ولیمے کی تقریب جاری تھی کہ وہ اپنے باپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ابا کینیڈا سے میرا خاص مہمان آئے گا، آپ کی اس پگڑی اور دھوتی کو دیکھے گا تو شرمندہ مجھے ہونا پڑے گا جب اسے پتا چلے گا کہ آپ میرے والد ہیں، لہٰذا کھانا لے کر باہر پارکنگ ایریا میں چلے جائیں۔ فاروق صاحب نے پلیٹ میں تھوڑے سے چاول ڈالے اور آنسو بہاتے ہوئے باہر گرمی میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر شکیل کا وہ خصوصی مہمان فل پروٹوکول کے ساتھ اسٹیج پر جانے کے بجائے وہ سیدھا فاروق صاحب کے پاس گئے، ان کے قدموں کو چھوا۔ ڈاکٹر شکیل نے اپنے باپ کی اتنی عزت دیکھی تو سکتے میں آ گئے۔ گاؤں کی مسجد سے فجر کی اذان گونجنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا، لیکن ماسٹر فاروق احمد کے گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں مدھم سی روشنی چل رہی تھی۔ ماسٹر فاروق روزانہ کی طرح آج بھی رات کے آخری پہر اٹھے اور وضو کیا اور نہایت عاجزی کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کی۔ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر انہوں نے اپنے خاندان اور خاص طور پر اپنے اکلوتے بیٹے ڈاکٹر شکیل کے لیے دعائیں مانگی۔ شکیل ان کا فخر تھا، ان کی زندگی بھر کی کمائی اور ان کی راتوں کے جاگنے کا حاصل تھا۔ فجر کی نماز مسجد میں باجماعت ادا کرنے کے بعد جب ماسٹر صاحب گھر لوٹے تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی اور جوش تھا۔ پچھلے چند دنوں سے ان کی طبیعت ناساز تھی، اکثر بیٹھے بیٹھے سر چکرا جاتا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا تھا، لیکن آج انہوں نے اپنی بیماری کو پس پش ڈال دیا۔ وجہ یہ تھی کہ اس بار عید پر شکیل نے فون کر کے کہا تھا کہ اسپتال اور کلینک کی گہما گہمی اور مریضوں کی رش کی وجہ سے وہ گاؤں نہیں آ سکے گا۔ ماسٹر فاروق اپنے بیٹے کو اداس نہیں دیکھنا چاہتے تھے اور اس سے بڑھ کر وہ خود اسے ایک بڑا سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر بیٹا عید پر نہیں آ سکتا تو باپ تو اس کے پاس جا سکتا ہے نا۔ انہوں نے اپنی وفادار بیوی رابعہ کو جگایا اور اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ رابعہ نے فکر مندی سے ان کا چہرہ دیکھا اور کہا، ماسٹر جی، آپ کی طبیعت پچھلے کئی دنوں سے ٹھیک نہیں ہے، آپ کا سر چکراتا رہتا ہے، کبھی شوگر بڑھ جاتی ہے تو کبھی بلڈ پریشر کا مسئلہ رہتا ہے، ایسے میں اکیلے اتنے لمبے سفر پر جانا ٹھیک نہیں۔ ماسٹر فاروق نے مسکرا کر اپنی پگڑی اور درست کرتے ہوئے بولے، ارے رابعہ، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ شکیل وہاں شہر کا اتنا بڑا ڈاکٹر ہے، میں جاؤں گا تو عید کی عید ہو جائے گی اور لگے ہاتھ وہ میرا پورا چیک اپ بھی کر لے گا۔ اپنے بیٹے سے علاج کرواؤں گا تو آدھی بیماری تو ویسے ہی دور ہو جائے گی، اور سوچو جب وہ عید کے دن اپنے بوڑھے باپ کو اچانک سامنے دیکھے گا تو کتنا خوش ہو جائے گا۔ رابعہ اپنے شوہر کے اس جذبے کے ساتھ نے ہار مان گئی تھی۔ ایک ماں کا دل بھی تو بیٹے کی محبت میں تڑپ رہا تھا۔ رابعہ فوراً کچن میں گئی اور اپنے بیٹے کی پسندیدہ سوغات سوجی کا حلوہ تیار کرنے لگی۔ دیسی گھی اور سوجی کی بھینی بھینی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی تھی۔ رابعہ نے بڑے پیار سے حلوہ ایک ڈبے میں پیک کیا اور ماسٹر صاحب کے حوالے کرتے ہوئے بولی، شکیل کو کہنا کہ اس کی ماں نے اپنے ہاتھوں سے یہ حلوہ اس کے لیے بنایا ہے، اسے سوجی کا حلوہ بہت پسند ہے۔ صبح کے ٹھیک 4:30 بجے ماسٹر فاروق اپنے کندھے پر چادر ڈالے، سر پر روایتی پگڑی سجائے، دھوتی اور پیروں میں کھرسا پہنے ظفر تانگے والے سے کے گھر کے باہر پہنچ گئے۔ انہوں نے ظفر کی لکڑی کے بھاری دروازے پر دستک دی۔ ظفر آنکھیں ملتا ہوا باہر نیند کے خمار میں نکلا۔ ماسٹر صاحب کو صبح سویرے دیکھ کر وہ ہڑبڑا گیا۔ ماسٹر صاحب نے جلدی مچاتے ہوئے کہا، ظفر میاں جلدی کرو، ٹرین چھوٹ جائے گی۔ میں نے تمہیں کل شام کو ہی تو کہا تھا کہ مجھے ہر حال میں 5 بجے سے پہلے ریلوے اسٹیشن پہنچنا ہے، ورنہ کراچی جانے والی گاڑی نکل جائے گی۔ ظفر نے فوراً معذرت چاہی اور پھرتی سے اپنے گھوڑے کو تانگے سے جوڑا۔ چند ہی منٹوں میں تانگا گاؤں کی کچی اور خاموش سڑکوں پر دوڑنے لگا۔ تانگے کے پہیوں کی آوازیں اور گھوڑے کے ٹاپ ٹپوں کے تھاپ میں ظفر نے پچھلی نشست پر بیٹھے ماسٹر صاحب سے گفتگو شروع کی۔ ماسٹر جی، سچ کہوں تو ڈاکٹر شکیل کو اس عید پر خود گاؤں آنا چاہیے تھا۔ پچھلی عید پر بھی وہ مصروفیات کا بہانہ بنا کر نہیں آ رہے تھے اور اس بار بھی اس نے منہ موڑ لیا تھا۔ آخر والدین کی بھی کوئی اہمیت ہوتی ہے، پورا گاؤں اس کی راہ تکتا ہے۔ ماسٹر فاروق کے چہرے پر ایک شفیق اور فخر سے بھری مسکراہٹ ابھری تھی۔ انہوں نے نرمی سے جواب دیا، نہیں ظفر میاں، ایسا نہیں کہتے، وہ کوئی عام نوکری نہیں کرتا، وہ ایک ڈاکٹر ہے اور خدمت خلق میں لگا ہوا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ عید کے مبارک دن بھی اس نے اپنا کلینک بند نہیں رکھا ہوگا،
وہ غریبوں کا علاج کر رہا ہوگا۔ اگر میرا بیٹا انسانوں کی جانیں بچانے میں مصروف ہے تو کیا ہوا، میں تو گاؤں میں فارغ ہی بیٹھا ہوں نا۔ ایک باپ اگر اپنے بیٹے سے ملنے چلا جائے تو اس میں برائی ہی کیا ہے؟ ظفر ماسٹر صاحب کی اس اعلیٰ ظرفی پر خاموش ہو گیا، لیکن اس کے دل میں شکیل کے لیے ایک عجیب سی خلش باقی رہی۔ ٹھیک 4:45 بجے تانگے والا ریلوے اسٹیشن پہنچا۔ ماسٹر فاروق نے ظفر کا شکریہ ادا کیا، اسے کرایہ دیا اور ٹکٹ لے کر پلیٹ فارم پر آ گئے۔ ٹھیک 5 بجے صبح کی پہلی ٹرین پلیٹ فارم پر آ کر رکی تھی۔ ماسٹر صاحب اللہ کا نام لے کر بوگی میں سوار ہو گئے۔ سفر طویل تھا اور ماسٹر صاحب کا سر مسلسل بھاری ہو رہا تھا، لیکن بیٹے سے ملنے کی خوشی اور اس کے چہرے پر سرپرائز دیکھنے کی چاہ نے ان کے سفر کی تھکان کو مٹا دیا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر بدلتے ہوئے مناظر کو دیکھتے رہے اور ذہن میں شکیل کے بچپن کی یادیں تازہ کرتے رہے۔ دن کے ٹھیک 10 بجے ٹرین کراچی کے بڑے اور شور مچاتے ہوئے ریلوے اسٹیشن پر آ کر رکی۔ ماسٹر فاروق نے جیسے ہی کراچی کی دھرتی پر قدم رکھا، گاڑیوں کا شور، لوگوں کا ہجوم اور بلند و بالا عمارتیں دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئے۔ انہوں نے ایک ٹیکسی والے سے شکیل کے کلینک کا پتہ پوچھا اور وہاں کے لیے روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں وہ ڈاکٹر شکیل کے کلینک کے باہر کھڑے تھے۔ کلینک کے باہر مریضوں کا ایک زبردست رش تھا، ہر طرف چہل پہل تھی۔ ماسٹر صاحب اندر داخل ہوئے اور ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ ان کا دل اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن وہ اس کی مصروفیت میں خلل نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ اسی دوران وہاں سے ایک نرس گزری۔ ماسٹر صاحب اپنی جگہ سے اٹھے اور نہایت عاجزی سے بولے، بیٹی، میں ڈاکٹر شکیل کا باپ ہوں، میرا نام ماسٹر فاروق احمد ہے۔ ذرا شکیل کو اندر جا کر بتا دو کہ اس کے ابا اس سے ملنے گاؤں سے آیا ہے۔ نرس نے رک کر ماسٹر صاحب کو سر سے لے کر پاؤں تک بڑے غور سے دیکھا۔ سر پر پینڈو طرز کی پگڑی، جسم پر سیدھی سادھی دھوتی اور پیروں میں پرانا کھسا۔ نرس کے چہرے پر ایک عجیب سا تمسخر اور حیرت بھری تھی۔ اسے بالکل یقین نہ آیا کہ اس جدید پڑھے لکھے اور مہنگے کلینک کے جانے مانے ڈاکٹر شکیل کا باپ کوئی ایسا دیہاتی بوڑھا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کچھ دیر ہچکچاتی پھر مڑ کر ڈاکٹر شکیل کے پرائیویٹ کیبن میں گئی۔ کیبن کے اندر ڈاکٹر شکیل اپنے مریضوں کو دیکھتے ہوئے مصروف تھے۔ نرس نے اندر داخل ہو کر دھیمے لہجے میں کہا، ڈاکٹر شکیل، باہر ایک بزرگ آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے والد ہیں۔ مجھے تو پتہ نہیں کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ، کیونکہ ان کا حلیہ بالکل ایک عام سے دیہاتی جیسا ہے، لیکن وہ آپ سے ملنے کے لیے اصرار کر رہے ہیں۔ نرس کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی ڈاکٹر شکیل کے چہرے کا رنگ یکسر بدل گیا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں ابھر آئیں اور اس کے دل میں خوشی کے بجائے ایک شدید غصہ اور شرمندگی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے ذہن میں سب سے پہلا خیال اپنے اس عالی شان کلینک کا تھا، وہاں بیٹھے شہر کے پڑھے لکھے مریضوں اور اپنے عملے کا آیا۔ اس نے سوچا کہ اگر اس مریضوں اور نرس نے اس حلیے میں اس کے باپ کو دیکھ لیا تو اس کا سارا روب اور خاندانی پس منظر کا جھوٹا ربا مٹی میں مل جائے گا۔ باہر ویٹنگ ایریا میں ماسٹر فاروق احمد بے-تابی سے اپنے بیٹے کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک منٹ ان کے لیے بھاری ہو رہا تھا۔ طبیعت کی ناسازی اور سر کا چکرانا اور بلڈ پریشر کی وجہ سے ان کی آنکھیں بھوجل ہو رہی تھیں، لیکن بیٹے کی محبت کا نشہ ایسا تھا کہ وہ ہر تکلیف بھول کر ویسے ہی اس دروازے کو تکتے جا رہے تھے جہاں سے ان کا لخت جگر باہر آنے والا تھا۔ پورا 1 گھنٹہ گزر گیا۔ اسی دوران کئی مریض اندر گئے اور صحت یاب ہونے کی امید لیے باہر نکلے، لیکن شکیل باہر نہ آیا۔ وہ جان بوجھ کر اپنے کیبن میں بیٹھا مریض دیکھتا رہا، نرسوں کو ہدایت دیتا رہا کہ اس کے بعد اس نے ایک چھوٹا سا آپریشن بھی کیا اور پھر اطمینان سے اپنے کمرے میں بیٹھ کر لنچ کیا۔ اس نے ایک بار بھی یہ نہ سوچا کہ اس کا بوڑھا باپ جو 5 گھنٹے کا طویل سفر کر کے تپتی دھوپ میں اس سے ملنے آیا ہے، باہر کس حال میں بیٹھا ہوگا۔ جب وہ اپنے تمام مصروفیات سے فارغ ہو گیا اور کلینک میں مریضوں کا رش کچھ کم ہوا تو وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا باہر آیا۔ ماسٹر صاحب نے جیسے ہی اپنے بیٹے کو دیکھا، ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے اور گلے ملنے کے لیے بازو پھیلائے، لیکن شکیل ان کے قریب آ کر رک گیا اور گلے ملنے کے بجائے انتہائی سرد مہر اور غصے بھرے لہجے میں کہنے لگا، ابا، آپ کو یہاں اچانک آنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آپ کراچی آ رہے ہیں؟ اگر آپ مجھے بتا دیتے تو میں آپ کو صاف منع کر دیتا۔
اگر میں عید پر گاؤں نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ منہ اٹھا کر یہاں کراچی آ جائیں۔ ابا، آپ بھی کمال کرتے ہیں، اور میں اماں سے بھی سخت ناراض ہوں جس نے آپ کو روکا تک نہیں۔ شکیل کے یہ تلخ اور زہریلے الفاظ ماسٹر فاروق کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگے تھے۔ وہ باپ جو راستے بھر بیٹے کے گلے لگانے سے اور خوشی سے منظر نام پر بتایا آیا تھا کہ اس کے سارے ارمان ایک ہی پل میں اڑ گئے۔ بوڑھے باپ ماسٹر صاحب اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور ان کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو ٹپکنے لگے، ان کے چہرے پر بہنے لگے، لیکن شکیل پر اپنے باپ کے ان آنسوؤں کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ اسے تو فی الحال صرف اس بات کا غصہ اور دھڑکا تھا کہ کلینک کا عملہ ان دونوں کی دیکھ رہا ہے۔ ماسٹر صاحب نے اپنی لرزتی ہوئی آواز کو سنبھالا اور دھیمے لہجے میں کہا، بیٹا، میں پورے 1 سال بعد یہاں آیا ہوں۔ اپنی پوری زندگی میں صرف 2 بار ہی تو کراچی شہر میں قدم رکھا، وہ بھی صرف تمہاری خاطر۔ پچھلے کئی دنوں سے میری طبیعت کچھ ناساز سا رہی، سر چکراتا ہے، سوچا میرا بیٹا بڑا ڈاکٹر بن گیا ہے، اس کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کر لے گا اور تھوڑا وقت بھی ساتھ گزر جائے گا۔ شکیل نے اس بات پر اور زیادہ چڑھ کر کہا، ابا، میں یہاں کوئی فارغ بیٹھا ہوا ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرے پاس ان چھوٹے موٹے چیک اپ کا وقت ہوگا؟ وہ اور کیا وہاں گاؤں پر یا پاس کے شہر میں ایسا کوئی ڈاکٹر نہیں جو آپ کا معمولی سا معائنہ کر سکے؟ آپ کو اتنی دور آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ ہاتھ میں آپ نے کیا پکڑا ہوا ہے؟ شکیل کی نظر ماسٹر صاحب کے ہاتھ میں موجود اس ڈبے پر پڑی جس میں وہ پورے راستے اپنے سینے سے لگا کر لائے تھے۔ اس نے جھٹکے سے وہ ڈبہ کھول کر دیکھا تو اس میں سوجی کا حلوہ تھا جسے رابعہ بیگم نے صبح 3:30 بجے اٹھ کر بڑے چاؤ سے بنایا تھا۔ شکیل نے ایک تمسخر آمیز ہنسی ہنستے ہوئے کہا، حد ہے ابا، آپ بھی کمال کرتے ہیں، اب میں شہر کا اتنا بڑا ڈاکٹر ہوں، یہ دیسی حلوہ کھاؤں گا؟ میں اب کوئی چھوٹا بچہ نہیں رہا، بڑا ہو چکا ہوں، میرا لائف سٹائل بدل چکا ہے۔ آپ لوگ خود کو بدلتے کیوں نہیں؟ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن آپ لوگ آج بھی 30-40 سال پہلے دیہات کی زندگی میں جی رہے ہیں۔ خیر، اب اگر آپ آ ہی گئے ہیں تو وہاں کونے میں بیٹھ کر تھوڑا اور انتظار کریں، میں نے کچھ اور خاص مریضوں کا معائنہ کرنا ہے، اس کے بعد آپ گھر لے چلوں گا۔ یہ کہتے ہوئے شکیل مڑا اور اپنے بوڑھے باپ کو وہیں کھڑا چھوڑ کر اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن جب ماسٹر صاحب فاروق کے اندر مزید وہاں رکنے کی ہمت نہیں رہی۔ ان کے بیٹے نے نہ صرف ان کی محبت کو ٹھکرا دیا تھا بلکہ ان کے سفید بالوں اور ان کی پگڑی کی عزت کو بھی بازار میں سے نیلام کر دیا۔ ان کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ انہوں نے حلوے کا وہ ڈبہ وہیں میز پر رکھا، اپنی چادر کو درست کیا اور نم آلود آنکھوں کے ساتھ خاموشی سے کلینک کے دروازے سے باہر نکل گئے۔ سیدھے ریلوے اسٹیشن پہنچے اور واپس حیدرآباد جانے والی ٹرین میں سوار ہو گئے۔ واپسی کا یہ سفر ان کی زندگی کا طویل ترین اور دردناک ترین سفر تھا۔ ٹرین کی کھڑکی سے باہر اندھیرا پھیل رہا تھا اور ان کے دل کے اندر بھی مایوسی کا اندھیرا تھا۔ وہ پورے راستے یہی سوچتے رہے کہ ان کے بیٹے کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے انہوں نے کتنی سختیاں جھیلی، اپنی معمولی سی تنخواہ میں سے ایک ایک پائی بچائی، خود پرانی دھوتی اور کٹا ہوا خصہ پہنتے رہے، لیکن بیٹے کو مہنگے ہاسپٹل کی فیس بھیجی اور انہوں نے دل ہی دل میں سوچا، اگر شکیل آج اتنا بڑا ڈاکٹر نہ بھی بنتا، بس ایک عام سا انسان اور فرما بردار بیٹا ہوتا، تب بھی میں دنیا کو خوش نصیب ترین باپ ہوتا۔ اس کی بڑی بڑی ڈگریوں نے اسے پوزیشن تو دلا دی، لیکن افسوس کہ اسے انسان اور انسانیت نہ سکھا سکی۔ دوسری طرف جب ڈاکٹر شکیل اپنے تمام مریضوں سے فارغ ہوا اور باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا باپ وہاں موجود نہیں تھا۔ اس نے نرس سے پوچھا تو نرس نے بتایا کہ وہ تو بہت پہلے ہی جا چکے ہیں۔ شکیل کے ضمیر نے ایک ہلکی سی ملامت کی۔ اس نے فوراً جیب سے اپنا قیمتی موبائل فون نکالا اور اپنے باپ کے نمبر پر کال کی، لیکن ماسٹر صاحب کا فون بند جا رہا تھا۔ شکیل نے ایک لمحے کے لیے محسوس کیا کہ اس نے اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی، لیکن اس کا یہ احساس اس کے بڑے ہوئے رویے اور انا کے نیچے جلد ہی دب گیا۔ جب ڈاکٹر ماسٹر فاروق احمد رات گئے واپس اپنے گھر پہنچے تو ان کی بیوی رابعہ نے جیسے ہی دروازہ کھولا، شوہر کا تھکا ہوا اور مرجھایا ہوا وہ غم سے نڈھال چہرہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔
رابعہ نے گھبرا کر پوچھا، تصویر خان آپ اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے؟ کیا شکیل سے ملاقات نہیں ہوئی؟ کیا وہ کلینک پر نہیں تھا؟ ماسٹر فاروق نے اپنی بیوی کا چہرہ دیکھا، ان کا ضبط جواب دے گیا۔ انہوں نے تڑپ کر کہا کہ رابعہ، کاش میری اس سے ملاقات نہ ہوتی، میں نے وہاں جا کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بچے کی طرح زاروں قطار رونے لگے۔ رابعہ نے جب اپنی مضبوط اور صابر شوہر کو اس طرح روتے دیکھا تو وہ سمجھ گئیں کہ بیٹے نے باپ کی ممتا اور عزت پر گہرا وار کیا ہے۔ رابعہ کے اندر کی ماں تڑپ اٹھی تھی، لیکن ساتھ ہی اس کا غصہ بھی عروج پر پہنچ گیا۔ اس نے اپنے شوہر کو تسلی دی، ان کے آنسو پہنچے اور انتہائی سخت لہجے میں فیصلہ کیا، ماسٹر جی بس بہت ہو گیا، اب جب تک شکیل خود اس گھر کی دہلیز پر چل کر نہیں آئے گا، آپ کے پاؤں پکڑ کر معافی نہیں مانگے گا، میں رابعہ ہو کر عہد کرتی ہوں کہ میں زندگی بھر اپنے اس بیٹے سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ رابعہ نے اپنے شوہر سے کیا ہوا وعدہ نبھایا تھا اور کراچی سے شکیل کے آنے والے فون کو سننے سے انکار کر دیا۔ ادھر کراچی میں شکیل کو جب روزانہ فون بند ملا اور ماں نے بھی رابطہ نہ کیا تو اس کے اندر بے قراری بڑھنے لگی۔ کلینک کی چمک دمک میں بھی اسے اپنے باپ کا وہ روتا ہوا چہرہ یاد آیا جو اس کے دل کو منانے اتنی دور سے آیا تھا۔ آخر کار واقعے کے ٹھیک ایک ہفتے بعد ڈاکٹر شکیل سے مزید رہا نہ گیا اور وہ خود گاڑی چلا کر اپنے گاؤں پہنچ گیا۔ گھر کے صحن میں ماسٹر صاحب خاموشی سے بیٹھے تھے۔ جب شکیل اندر داخل ہوا، باپ کو دیکھتے ہی وہ آگے بڑھا اور ان کے ہاتھ تھامے اور انتہائی نادم لہجے میں کہنے لگا، ابا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اس دن کلینک پر بہت زیادہ ہجوم تھا، کچھ بڑے کیسز تھے، میں شدید ذہنی دباؤ اور غصے میں تھا اور اسی وجہ سے زبان سے کچھ زیادہ ہی بول پڑا، مجھے معاف کر دے ابا۔ ماسٹر صاحب ایک شفیق استاد اور رحم دل باپ تھے، انہوں نے جیسے ہی اپنے بیٹے کی آنکھوں میں ندامت دیکھی، ان کا سارا گلا شکوہ کافور ہو گیا۔ انہوں نے فوراً شکیل کو گلے سے لگایا اور کوئی بات نہیں بیٹا، اولاد کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو جائے، باپ کا دل اس کے لیے ہمیشہ نرم ہی رہتا ہے۔ رابعہ نے بھی بیٹے کو دیکھا لیکن اس کا دل اب بھی پوری طرح صاف نہیں ہوا تھا۔ تاہم شکیل کا اس بار گاؤں آنے کا مقصد صرف اپنے ماں باپ سے معافی مانگنے نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسا فیصلہ سنانے آیا تھا جو اس خاندان کی بنیادوں کو ہلا دیتا۔ رات کے کھانے کے بعد جب سب بیٹھ گئے تو شکیل نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے والدین کی طرف دیکھ کر انتہائی سنجیدہ لیکن ضدی لہجے میں کہا، ابا اماں، میں یہاں معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے اپنی زندگی کا ایک اہم فیصلہ شیئر کرنے آیا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بچپن میں میری منگنی میری معذور چچا خالد کی بیٹی کلثوم کے ساتھ تھی اور اگلے مہینے ہماری شادی کا پروگرام تھا، لیکن اب میں آپ کو صاف بتا دیتا ہوں کہ میں کلثوم سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ سنتے ہی جیسے میرے کمرے میں سکتہ چھا گیا ہو۔ ماسٹر فاروق کا چہرہ فکر مند ہو گیا اور انہوں نے صدمے سے کہا، بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا چچا خالد پہلے ہی بیمار ہے، معذور ہے اور معاشرے کے تلخیوں سے ٹوٹا ہوا ہے، اسے یہ صدمہ مت دو۔ اور پھر میں نے اپنی زبان دے دی تھی، اپنے بھائی سے پکا وعدہ کیا تھا، کلثوم ہی میرے گھر کی بہو بنے گی، ہمارے خاندان کی عزت بنے گی۔ شکیل نے اپنے بات کی بات کاٹتے ہوئے سرد مہری سے کہا، ابا میں نے آپ لوگوں کا ایک حتمی فیصلہ سنایا ہے اور اب میں کسی کی صورت بات نہیں سنوں گا۔ بچپن میں جب آپ نے منگنی کی تھی تب میری رضامندی شامل نہیں تھی، میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ آپ میری منگنی کلثوم سے طے کر دیں۔ میں اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور سچ پوچھیں تو میں نے آج تک اسے ٹھیک طرح سے دیکھا بھی نہیں ہے کہ وہ کیسی دکھتی ہے، کیا بولتی ہے۔ میں ایک شہر کا نامور ڈاکٹر ہوں اور وہ ایک دیہاتی لڑکی۔ اس نے مزید بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے لیے ڈاکٹر یاسمین کا انتخاب کیا ہے جو میری میڈیکل کالج کی کلاس فیلو ہے اور شہر کے ایک انتہائی امیر اور بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، وہ میرے معیار پر پوری اترے گی۔ ماسٹر فاروق نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، خاندانی روایات اور زبان کی پاسداری کا واسطہ دیا، لیکن شکیل اپنی ضد پر قائم رہا اور وہ باپ کو ایک اور گہرا دکھ دے کر اگلی ہی صبح واپس کراچی چلا گیا۔ وہ اپنے بھائی سے کیا ہوا وعدہ کیسے توڑے؟ وہ انتہائی بھاری قدموں کے ساتھ اپنے چھوٹے اور معذور بھائی کے خالد کے گھر گئے۔
ان کا دل مٹھی میں بند تھا۔ انہوں نے خالد کے سامنے بیٹھ کر روایتی پگڑی اپنے سر سے اتاری اور اپنے معذور بھائی کے گھٹنوں پر رکھ دی۔ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، خالد بھائی، مجھے معاف کر دینا۔ میرا بیٹا اب بہت بڑا آدمی بن گیا ہے۔ وہ اب ہمارے ساتھ نہیں سے نکل چکا ہے اور میری کوئی بات نہیں سنتا۔ میری پگڑی کی لاج بھی اس نے نہیں رکھی اور کلثوم سے شادی کرنے سے صاف مکر گیا۔ خالد نے جب اپنے بڑے بھائی اور استاد جیسے مرتبے والے انسان کو اس طرح سر سے پگڑی اتارتے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بھی نم ہو گئی۔ وہ اندر سے ٹوٹ گیا، لیکن اس نے اپنے بھائی کو سنبھالا اور پگڑی دوبارہ ان کے سر پر رکھ دی۔ خالد بظاہر خاموش رہا، لیکن ان کے دل کے اندر بھی اپنی معذور بیٹی کلثوم کے مستقبل کو لے کر ایک گہری فکر اور خوف بیٹھ گیا۔ وہ رات بھر جاگتا اور یہی سوچتا رہتا کہ اگر میں مر گیا تو میری معصوم اور سیدھی سادی بیٹی کا اس دنیا میں کیا بنے گا، اسے کون سہارا دے گا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جب بندے کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک غیب سے ایک نیا راستہ بنا دیتا ہے۔ خالد کی یہ پریشانی زیادہ دیر نہ چلی۔ گاؤں ہی کا ایک لڑکا جو ماضی میں ماسٹر صاحب فاروق کا ایک نہایت ذہین اور ہونہار شاگرد رہ چکا تھا اور اب شہر کے ایک بڑے بینک میں مینیجر کے عہدے پر فائز تھا، اس نے جب یہ سب سنا تو ماسٹر صاحب کے پاس آیا۔ اس نے ماسٹر فاروق کے ہاتھ چومے اور انتہائی احترام سے کہا، ماسٹر صاحب، آپ نے مجھے بچپن میں صرف پڑھایا نہیں بلکہ انسان بنایا ہے۔ میں کلثوم کی سادگی اور آپ کے خاندان کی شرافت سے واقف ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں کلثوم سے نکاح کرنے کی خواہش رکھتا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے ہمیشہ ایک ملکہ کی طرح رکھوں گا۔ یہ سن کر خالد کی طرح ساتھ ساتھ ماسٹر صاحب کے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو گیا اور ان کی سب سے بڑی پریشانی دور ہو گئی۔ کلثوم کا نکاح انتہائی سادگی اور وقار کے ساتھ اس بینک مینیجر سے ہو گیا اور وہ اپنے گھر خوشی خوشی رخصت ہو گئے۔ اس واقعے کے 2 مہینے گزرے تھے کہ در کراچی میں ڈاکٹر شکیل کی شادی ڈاکٹر یاسمین کے ساتھ طے چکی تھی۔ شکیل نے اپنے والدین کو فون کیا اور شادی میں شرکت کی دعوت دی۔ رابعہ نے فون پر شکیل کی آواز سنتے ہی صاف کہہ دیا، میں کراچی نہیں جاؤں گی، نہ ہی مجھ میں اب اتنا طویل سفر کرنے کی ہمت ہے، اور ویسے بھی بیٹے نے صرف اپنے باپ کو دعوت دی ہے، مجھ سے تو اس نے بات کرنا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ لیکن ماسٹر فاروق کا دل اب بھی ایک باپ کا دل تھا۔ انہوں نے سوچا کہ بیٹا جیسا بھی ہو اس کی زندگی کا اتنا بڑا دن ہے، اگر باپ شادی میں شریک نہ ہوا تو اچھا نہیں لگے گا۔ چنانچہ وہ رابعہ کو گاؤں میں ہی چھوڑ کر اکیلے شکیل کی شادی میں شرکت کے لیے ایک بار پھر کراچی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ماسٹر فاروق احمد جب کراچی پہنچے تو شہر کی رونق اور گہما گہمی عروج پر تھی۔ وہ جب شکیل کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ بارات جا چکی ہے، دلہن کی رخصتی ہو چکی ہے اور شکیل اپنی نئی نویلی دلہن ڈاکٹر یاسمین کو گھر لے کر آ چکا ہے۔ ماسٹر صاحب کو اس کی بات پر وہ تھوڑا ملال تو ہوا کہ وہ نکاح کی بابرکت لمحات میں شریک نہ ہو سکے، لیکن انہوں نے دل کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ چلو آج رات دعوت ولیمہ ہے، وہ اسی میں اپنے بیٹے کو ڈھیروں دعائیں دے دیں گے۔ ولیمے کی تقریب شہر کے ایک انتہائی مہنگے اور عالی شان شادی ہال میں منعقد کی گئی۔ ہال کے باہر بڑی بڑی گاڑیاں قطار اندر قطار کھڑی ہوئی تھیں اور ہر طرف روشنی کا ایک سیلاب، چمکتے ہوئے شیشے، مخملی قالین اور شہر کے امیر ترین پڑھے لکھے لوگ وہاں موجود تھے۔ ماسٹر فاروق ہال کے بڑے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ ان کا حلیہ آج بھی وہی سادہ تھا، سر پر سفید اور روایتی پگڑی، بدن پر سادہ سی دھوتی اور کرتا، کندھے پر چادر اور پیروں میں وہی دیسی کھسا۔ جہاں ہر شخص سوٹ بوٹ اور قیمتی برانڈڈ لباس میں ملبوس تھا، وہاں ماسٹر صاحب کا یہ لباس سب کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ کچھ لوگ انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے تو کچھ کے چہروں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی، لیکن ماسٹر صاحب ان سب باتوں سے بے نیاز اپنے دل میں بیٹے کے لیے محبت لیے خاموشی سے مہمانوں کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے اس بات کا کوئی گلہ شکوہ نہ کیا، اسے انہیں اسٹیشن سے لے جانے کے لیے آنا چاہیے تھا، یہ کم از کم وقت پر گھر بلانا چاہیے تھا، اور نہ ہی کوئی شکایت زبان پر لائے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اسٹیج پر شکیل اور اس کی دلہن یاسمین موجود ہیں، تو وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اسٹیج کی طرف بڑھے۔
شکیل نے جیسے ہی اپنے بوڑھے باپ کو اس حلیے میں اپنے سسرال اور امیر دوستوں کے سامنے آتے دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کے ساس اور سسر نے بھی ماسٹر صاحب کو عجیب نظروں سے دیکھا۔ شکیل نے جلدی سے اپنے غصے پر قابو پایا اور ماسٹر صاحب کو اسٹیج پر اپنے پاس بٹھایا تو لیا، لیکن اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں کہ کوئی اس دیہاتی بوڑھے کو اس کا باپ نہ سمجھ لے۔ وہ ابھی وہیں اسٹیج پر ہی بیٹھے تھے کہ اچانک ہال کے باہر ہلچل مچ گئی۔ ہال کے مینیجر اور سیکیورٹی گارڈ الرٹ ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ تقریب کے سب سے معزز اور خاص مہمان عدنان بیگ ہال میں تشریف لا رہے ہیں۔ عدنان بیگ کینیڈا کے ایک بہت بڑے اور نامور بزنس مین کے اکلوتے بیٹے تھے جو حال ہی میں پاکستان آئے تھے، اور وہ ڈاکٹر شکیل کے قریبی دوست اور کلاس فیلو بھی تھے۔ شکیل ان کی آمد کا سن کر نہال ہو گیا، کیونکہ عدنان بیگ کی اس محفل میں موجودگی شکیل کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ شکیل نے جیسے ہی عدنان بیگ کی آمد کی بات سنی اور وہ تیزی سے مڑا اور اپنے باپ کے کان کے قریب اپنا منہ اٹھا کر انتہائی دھیمی سے لیکن سخت اور زہریلی آواز میں کہنے لگا، ابا میری بات غور سے سنیں۔ کینیڈا سے میرا ایک انتہائی خاص اور VIP مہمان عدنان بیگ آ رہا ہے۔ وہ کینیڈا کا بہت بڑا بزنس مین ہے۔ اس کا ارادہ ہے کہ وہ اس شہر کا سب سے بڑا اور جدید ترین اسپتال بنائے گا اور میں اس اسپتال کا چیف پارٹنر ہوں گا۔ ابا، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے۔ اگر اس بڑے پروجیکٹ کی تکمیل ہو گئی تو آپ کا بیٹا کروڑوں میں نہیں بلکہ اربوں میں کمائے گا۔ ہماری 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ شکیل نے ماسٹر صاحب کے حلیے پر ایک حقارت آمیز نظر ڈالی اور بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اس لیے ابا آپ مہربانی کریں اور فوراً اس اسٹیج سے نیچے چلے جائیں، بلکہ ایسا کریں کہ اس ہال سے ہی باہر نکل جائیں۔ ایک پلیٹ میں تھوڑے سے چاول ڈالیں اور ہال سے باہر جو پارکنگ ایریا ہے وہاں جا کر کسی کونے میں بیٹھ کر کھانا کھا لیں۔ ابا، آپ نے یہ کیسا عجیب و غریب لباس پہنا ہوا ہے، سر پہ یہ پگڑی اور نیچے دھوتی۔ عدنان بیگ دنیا گھوم چکا ہے اور اگر آپ کو اس حلیے میں میرے پاس دیکھے گا تو مجھے اس کے سامنے اور اپنے سسرال والوں کے سامنے شدید شرمندگی ہوگی۔ میری شراکت داری خطرے میں پڑ جائے گی۔ میری عزت کا خیال کریں اور باہر چلے جائیں۔ ماسٹر فاروق نے اپنے اکلوتے بیٹے کے یہ الفاظ سنے تو ان کا بوڑھا دل ایک بار پھر مٹھی میں آ گیا۔ وہ استاد جو ہزاروں بچوں کے شعور اور حق کی دولت بانٹ رہا تھا، آج اپنے ہی بیٹے کے سامنے ایک مجرم کی طرح کھڑا تھا، صرف اس لیے کہ اس کا لباس سادہ تھا اور وہ مٹی سے جڑا ہوا انسان تھا۔ ماسٹر صاحب نے کچھ نہ کہا۔ ان کے چہرے پر ایک گہرا کرب آیا۔ انہوں نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے ایک پلیٹ اٹھائی، اس میں تھوڑے سے چاول ڈالے اور خاموشی سے اسٹیج سے اتر کر ہال کے پرتعیش ماحول کو چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ باہر جون کی تپتی ہوئی رات تھی، شدید حبس اور گرمی تھی۔ ماسٹر فاروق ہال کے چمکتے ہوئے دروازوں سے دور جہاں گاڑیاں کھڑی تھیں، اس پارکنگ ایریا کے ایک اندھیرے کونے میں فٹ پاتھ کے پتھر پر بیٹھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر چاول کی پلیٹ میں گر رہے تھے، لیکن وہ خاموشی سے اپنے بیٹے کی کہی ہوئی بات پر عمل کرتے ہوئے چاول کے چند دانے منہ میں ڈالنے لگے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ جس بیٹے کو انہوں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، آج اسی بیٹے کو اپنے باپ کے ساتھ دنیا کے سامنے رسوائی کا سبب لگ رہا تھا۔ ابھی ماسٹر صاحب کو باہر بیٹھے چند ہی منٹ ہوئے تھے کہ اچانک ہال کے مرکزی گیٹ پر ایک شاندار کالی گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی کے آگے اور پیچھے سیکیورٹی کا فل پروٹوکول تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے سوٹ بوٹ میں ملبوس انتہائی پروکار شخصیت کا مالک، کینیڈا کا مشہور بزنس مین عدنان بیگ باہر نکلا۔ شکیل ہال کے اندر اس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن عدنان بیگ جیسے ہی گاڑی سے اترا اور اس کی نظر ہال کے اندر جانے کے بجائے دور پارکنگ ایریا کے ایک اندھیرے کونے میں فٹ پاتھ پر بیٹھے اس بوڑھے شخص پر پڑی تو وہ وہیں رک گیا۔ عدنان بیگ نے اپنی آنکھوں کو سکیڑ کر غور سے دیکھا۔ سر پر پگڑی ہوئی دھوتی، وہی چہرہ۔ عدنان بیگ کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ وہ اسٹیج یا ہال کے اندر جانے کے بجائے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا سیدھا اس اندھیرے کونے کی طرف بڑھا جہاں ماسٹر فاروق احمد چاول کی پلیٹ ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے۔ عدنان بیگ نے سیکیورٹی گارڈ کو پیچھے رہنے کا اشارہ کیا اور تڑپ کر ماسٹر صاحب کے سامنے جھک گیا۔ اس نے اپنی قیمتی گھڑی اور سوٹ کی پرواہ کیے بغیر زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ماسٹر صاحب کے دھول سے اٹے ہوئے کھوسے اور ان کے قدموں کو چھو لیا۔
اس کی آنکھوں میں احترام کے آنسو تھے۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، ماسٹر صاحب، آپ یہاں باہر اس اندھیرے اور گرمی میں پارکنگ ایریا میں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ ہال کے اندر کیوں نہیں گئے؟ ماسٹر فاروق نے چونک کر ادھر اوپر دیکھا۔ انہوں نے اپنے سامنے کینیڈا کے اتنے بڑے بزنس مین کو پاؤں میں بیٹھے دیکھا تو ان کی اینک کے پیچھے چھپی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، بیٹا، میں تو یہاں بس کھانا کھا رہا ہوں۔ اصل میں ہال کے اندر میرے بیٹے شکیل نے مجھے حکم دیا ہے کہ کوئی بہت خاص مہمان کینیڈا سے آنے والا ہے، جس کے ساتھ اس کا اربوں روپے کا پروجیکٹ ہے۔ اس لیے میں باہر چلا جاؤں تاکہ اس کے مہمان کے سامنے اسے شرمندگی نہ ہو۔ یہ سنتے ہی عدنان بیگ کے چہرے پر ایک شدید غصہ اور جلال کی لہر دوڑ گئی۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئی اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ماسٹر فاروق کے منہ سے یہ سچائی سنتے ہی عدنان بیگ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس استاد نے بچپن میں اسے انگلی پکڑ کر حروف کی پہچان سکھائی، زندگی کے ادب آداب سکھائے اور اس مقام تک پہنچایا کہ آج وہ دنیا کا ایک نامور بزنس مین بن چکا ہے، اسی محسن استاد کا سگا بیٹا ان کے ساتھ ایسا جانوروں والا سلوک کر رہا تھا۔ عدنان بیگ کا خون کھول اٹھا۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ ہال کے اندر بے تابی سے انتظار کرتا ہوا ڈاکٹر شکیل عدنان بیگ کا اندر تک پار کر ہانپتا کانپتا ہوا شادی ہال سے باہر بھاگا چلا آیا۔ اس نے دور سے دیکھا کہ اس کا وی آئی پی مہمان ہال میں داخل ہونے کے بجائے پارکنگ ایریا میں کسی کے پاس کھڑا ہے۔ وہ تیز قدموں سے وہاں پہنچا، لیکن جیسے ہی اس نے دیکھا کہ عدنان بیگ اس کے اپنے باپ ماسٹر فاروق کے سامنے انتہائی ادب سے ہاتھ باندھے کھڑا ہے تو شکیل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ عدنان بیگ کے قریب آیا اور ہچکچاتے ہوئے کہنے لگا، عدنان میرے بھائی، تم یہاں باہر کیوں کھڑے ہو؟ پورا ہال اور شہر کے نامور شخصیات اندر تمہارا انتظار کر رہی ہیں، اور کیا تم اس دیہاتی باپ کو جانتے ہو؟ عدنان بیگ نے جیسے ہی شکیل کی زبان سے دیہاتی باپ کا لفظ سنا، اس نے ایک انتہائی خون خوار اور غضبناک نظر شکیل پر ڈالی۔ غصے کے مارے عدنان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے کڑکدار اور نفرت آمیز لہجے میں شکیل سے کہا، شکیل، تم نے پوچھا نا کہ کیا میں انہیں جانتا ہوں؟ تو سن لو، یہ صرف تمہارے باپ نہیں بلکہ یہ میرے اور محترم استاد صاحب ہیں، جنہوں نے مجھے اس وقت تعلیم و شعور دیا جب میں کچھ بھی نہیں تھا۔ آج میں کینیڈا کا جتنا بڑا بھی بزنس مین ہوں، جو کچھ بھی ہوں، میرے پاس جو کچھ بھی ہے، وہ سب میرے اس استاد صاحب کی دعاؤں اور ان کے دی ہوئی تربیت کا صدقہ ہے۔ یہ میرے لیے کائنات کے سب سے قابل عزت انسان ہے۔ عدنان نے ایک گہرا سانس لیا اور حقارت سے شکیل کی طرف دیکھ کر بات جاری رکھی، لیکن افسوس، صد افسوس شکیل، تمہاری بڑی بڑی ڈگریوں نے تمہیں ڈاکٹر تو بنا دیا لیکن انسان نہ بنا سکے۔ تم نے اپنے اس عظیم استاد اور بوڑھے باپ کو وہ قدر نہ کی جو تمہیں کرنی چاہیے۔ اپنی چھوٹی شان و شوکت اور سستی انا کے لیے تم نے اپنے باپ کو اس تپتی ہوئی گرمی میں چاول کی پلیٹ دے کر پارکنگ کے فٹ پاتھ پر بٹھا دیا۔ مجھے تم جیسے بدبخت انسان کے ساتھ کھڑے ہونے پر بھی شرم آ رہی ہے۔ عدنان بیگ نے ایک پل بھی ضائع کیے بغیر ماسٹر صاحب کا ہاتھ پکڑا، اپنے ہاتھوں میں لیا اور ان کی پلیٹ ایک طرف رکھی اور انتہائی محبت سے کہا، استاد صاحب، آپ اس کم ظرف انسان کے اسٹیج پر بیٹھنے کے لیے نہیں بنے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ عدنان بیگ ماسٹر صاحب کو اپنے ساتھ لے کر قیمتی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس نے خود آگے بڑھ کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا، ماسٹر صاحب کو انتہائی احترام سے اندر بٹھایا اور اپنے ڈرائیور کو حکم دیا، گاڑی سیدھی میرے بنگلے کی طرف لے چلو۔ سیکیورٹی کا پورا پروٹوکول ماسٹر صاحب کو لے کر شادی ہال سے روانہ ہو گیا اور ولیمے کی وہ تقریب شکیل کے لیے ایک عبرت کا نشان بن گئی۔ ہال کے ہر کھڑا ڈاکٹر شکیل جیسے کاٹھ کو الو بن کر رہ گیا۔ اس کے پاؤں کے تلے سے زمین نیچے سے نکل گئی۔ اندر ہال میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ دولہے نے اپنے باپ کو ہال سے باہر نکال دیا، جس کی وجہ سے کینیڈا کا ارب پتی بزنس مین عدنان بیگ ولیمہ چھوڑ کر چلا گیا اور شکیل کے ساتھ اپنے اربوں روپے کے ہسپتال کا پروجیکٹ بھی منسوخ کر دیا۔ شکیل کی نئی نویلی دلہن ڈاکٹر یاسمین اور اس کے سسرال والے بھی شدید غصے اور بیزاری کا اظہار کرنے لگے۔ یاسمین نے شکیل کے پاس آ کر غصے سے کہا، شکیل، تم نے یہ کیا کیا؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنے کم ظرف ہو کہ اپنے باپ کی عزت بھی نہیں کر سکتے۔
آج معاشرے میں تمہارے باپ کی اتنی عزت تھی اور تم نے انہیں ایک دیہاتی سمجھ کر باہر نکال دیا۔ یہاں شہر کا ہر کامیاب اور بڑا شخص ان کا شاگرد نکل رہا ہے اور لوگ ان کے نام کے دھم بھرتے ہیں۔ تم نے اپنی حماقت سے نہ صرف اپنے باپ کا دل توڑا بلکہ اپنا اربوں کا پروجیکٹ بھی تباہ کر لیا۔ شکیل کے سر سے اب امیر بننے اور ڈگری کا سہارا غرور اتر چکا تھا۔ اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا، یاسمین، میں سچ میں غلط تھا، میں اندھا ہو چکا تھا، میں نے اپنے سچے اور مخلص باپ کی قدر نہیں کی، مجھے ان سے معافی مانگنی ہوگی ورنہ میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ شکیل اسی وقت عدنان بیگ کے عالیشان بنگلے کی طرف بھاگا۔ وہ وہاں پہنچا اور گارڈز نے التجا کی کہ اسے اس کے باپ سے ملنے دیا جائے، لیکن عدنان بیگ نے سیکیورٹی گارڈ کو سختی سے ہدایت دی تھی کہ شکیل کو اندر نہ آنے دیا جائے۔ شکیل روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، لیکن اندر سے دروازے سے واپس بھیج دیا گیا۔ شکیل اپنی اسی شرمندگی اور پچھتاوے کے ساتھ روانہ عدنان بیگ کے گھر کے چکر کاٹنے لگا۔ وہ ایک بار، دو بار بلکہ تقریباً 20 دفعہ اپنے باپ سے ملنے اور ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے کے لیے وہاں آیا، لیکن عدنان بیگ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ شکیل کو اس کے کیے کی سزا دینا چاہتے تھے، اس لیے وہ ماسٹر کو کمرے سے باہر آنے ہی نہیں دیتے تھے اور شکیل ہر بار باہر سے ہی روتا ہوا واپس چلا جاتا۔ دن گزرتے گئے اور شکیل کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔ اس کا کلینک بھی دل لگتا ہی نہیں تھا، وہ نہ ہی گھر میں چین ملتا۔ اسے ہر وقت اپنے باپ کا وہ چہرہ یاد آتا جب انہوں نے رونے کے بعد پارکنگ میں بیٹھ کر چاول کھائے۔ مکافات عمل کا پہیہ گھوم چکا تھا اور جو باپ کبھی بیٹے سے ملنے کے لیے تڑپتا تھا، آج وہ بیٹا باپ کے لیے ایک جھلک دیکھنے کی در در کی خاک چھان رہا تھا۔ ایک رات کراچی میں طوفانی اور سرد بارش ہو رہی تھی، تیز ہواؤں کے ساتھ آسمان سے اولے برس رہے تھے۔ ڈاکٹر شکیل ایک بار پھر پچھتاوے کی آگ میں جلتا ہوا عدنان بیگ کے بنگلے کے باہر پہنچا۔ گارڈ نے اسے اندر جانے سے روکا تو وہ وہیں لوہے کی بھاری گیٹ کے باہر زمین پر بیٹھ گیا اور اولے اس کے سر پر لگ رہے تھے۔ سردی سے اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، لیکن اس نے سیکیورٹی گارڈ سے روتے ہوئے کہا، آج یا تو میں اس گیٹ کے باہر ٹھٹر کر مر جاؤں گا یا پھر اپنے ابا سے معافی مانگ کر جاؤں گا۔ میں اب یہاں سے واپس نہیں ہلنے والا۔ بنگلے کے دوسری منزل کے کمرے کے کھڑکی سے ماسٹر فاروق احمد نے باہر دیکھا۔ تیز کڑکتی بجلی کی روشنی میں جب انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس حال میں دیکھا تو ایک استاد کا صبر اور ایک باپ کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے اپنے پاس کھڑے عدنان بیگ کی طرف دیکھا اور نم آلود آنکھوں سے کہا، بیٹا عدنان، اب بس کر دو، وہ جیسا بھی ہے میرا خون ہے، میرا بیٹا ہے، اسے اندر لے آؤ، میں نے اسے معاف کیا۔ عدنان بیگ نے اپنے استاد کی حکم کے آگے سر جھکا لیا اور سیکیورٹی گارڈ کو اشارہ کیا۔ گارڈ شکیل کے سہارا دے کر اندر لے کر آیا، جو سردی اور بخار سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کے گیلے کپڑے تبدیل کروائے گئے۔ جیسے ہی شکیل کے حواس بحال ہوئے، وہ دوڑتا ہوا آیا اور اپنے بوڑھے باپ کے قدموں میں گر کر زاروں قطار رونے لگا۔ ابا، مجھے معاف کر دیں، اور میں ڈگری پیسے کے اندھے غرور میں انسانیت بھول گیا تھا۔ میں اپنے استادوں کے استاد باپ کی عظمت کو نہ پہچان سکا۔ شکیل نے تڑپتے ہوئے عدنان بیگ کے ہاتھ بھی تھام لیے اور اپنی بدتمیزی کی معافی مانگی۔ ماسٹر فاروق نے بڑا دل دکھاتے ہوئے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے سینے سے لگایا اور کہا کہ بیٹا، ڈگریاں اگر اخلاق اور رشتوں کا احترام نہ سکھائیں تو وہ محض ردی کا کاغذ ہوتی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ آج ڈاکٹر شکیل اپنی زندگی کے اس موڑ پر عدنان بیگ کا دل سے شکر گزار ہے جس نے بروقت اس کی آنکھیں کھول دی، ورنہ وہ کامیابی کی دوڑ میں اندھا ہو کر اپنے سب سے قیمتی اثاثے اپنے والدین کی دعا اور محبت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا۔ شکیل اب ایک کامیاب ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فرمانبردار بیٹا بھی ہے اور ایک بہترین انسان بن چکا تھا جو مٹی اور رشتوں کی قدر کرنا جانتا تھا۔